الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم الاثنین کے بارے میں، یعنی کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ولدت وفی انزل علیہ، کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا تھا اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ یعنی منڈیز کی ایک خاص افضلیت اور ایک خاص اس کا مرتبہ اور اس کا وہ بیان ہوا اس حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی واز بورن آن منڈے۔ ایک تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منڈے والے دن ہوئی، اور دوسرا یہ پتہ چلا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسی دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو یعنی یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہمیں پتہ چلی۔ اور کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی ایک خاص مسنون برکت اور رحمت انشاءاللہ حاصل ہونے والی ہوگی۔ اسی وجہ سے منڈیز کو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزے رکھنے کا۔ اور اس طرح سے بہت سارے دوسرے ڈیز بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور احادیث اور روایات میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے رمضان کے علاوہ، جیسے محرم وغیرہ میں بھی 10 محرم وغیرہ عاشورہ کا روزہ، اور پھر اس کے علاوہ جو یوم العرفہ ہے خاص طور سے اس دن کا روزے کی بہت افضلیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن اتنا محبوب نہیں ہے، کوئی ڈیز اتنے محبوب نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ، یعنی کہ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ، اور اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک جو 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو روزہ رکھتا ہے وہ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہوگا، اور اس کی ہر رات کے جو نوافل ہوں گے بقیام لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کے برابر ہوں گے۔ جیسے اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ ذی الحج کے بارے میں اس روایت میں آیا ہے کہ یہ بھی ایک روزہ اس میں رکھنا 1000 روزے رکھنے سے بہتر ہوگا، افضل ہوگا، یعنی ایک یا برابر ہوگا ایٹ لیسٹ۔ تو اس کی ذی الحج کے روزوں کی خاص طور سے اس حدیث میں روایت میں ہمیں افضلیت پتہ چلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری روایت میں بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ یوم العرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ اس بندے کے اس سے پچھلے سال کے اور اس کے بعد کے اگلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اعمال جتنے چاہیں معاف فرما دیں، اور اسی وجہ سے اس روایت میں آیا خاص طور سے یوم العرفہ کے بارے میں۔ اور آبویسلی یہ یوم العرفہ کا دن جو ہے یہ نان حاجیز کے لیے ہے، بیکاز حاجیز کے لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ ایک تو خاص طور سے اس دن مغرب کی نماز کو اسکپ کرنے کا آرڈر ہوتا ہے، اور عرفات کا میدان چھوڑ کے اور مزدلفہ کی طرف ٹریول کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایکسپیکٹیشنز ہی بالکل الگ ہوتی ہیں اس دن کی جو حاجی ہے اس کے لیے، تو یہ روایت نان حاجیز کے اوپر زیادہ اپلیکیبل ہوتی ہے۔ اور حج کے دوران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی باقاعدہ دودھ کا گلاس نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا، تو اس لیے حاجیز کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اس دن جیسے علماء نے لکھا ہے، لیکن نان حاجیز کے لیے یہ ایک دن کا روزہ یوم العرفہ کا جو ہے یہ 1000 روزوں سے بیٹر ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ایک 15ویں شعبان یعنی کہ نصف شعبان جسے کہا جاتا ہے 15 شعبان، اس کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں روزہ رکھنے کی، اور لیکن ان پہ خیر جرح کافی علماء نے اور محدثین کرام نے کی ہیں، تو لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں بھی افضلیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔
اس کے علاوہ پھر ویکلی بھی کچھ ڈیز میں نفلی روزے رکھنا ہے کہ اجر و ثواب کے بارے میں ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں. جیسے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اعمال ان پر یوم الاثنین والخمیس یعنی کہ منڈیز اور تھرسڈیز کو ان کے اعمال ان پہ پیش ہوتے ہیں. تو میرا آئی ہوپ، میں چاہتا ہوں کہ جب یہ اعمال کی پیشی ہو تو اس دن میں روزے سے ہوں، آئی ایم فاسٹنگ دیٹ ڈے. تو منڈے اور تھرسڈے کی خاص طور سے افضلیت کا پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے جیسے اس روایت سے پتہ یہ بھی چلا کہ منڈے کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی. اور پھر ایک دوسری روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھی پتہ چلتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین اور یوم الخمیس یعنی کہ وہی دین اگین منڈیز اور تھرسڈیز کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور آف کورس منڈے کی خاص اہمیت اور اس کی وہ جب ولادت سے ہی ہمیں ایک تو پتہ چلی، پھر قرآن کے نازل ہونے کا وہی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر چنا اور منتخب کیا ہے اینڈ ہی سلیکٹڈ منڈے فار دیٹ، تو آف کورس اس کی افضلیت اپنی جگہ قائم ہوگی. تو منڈے کی خاص طور سے، اور اس روایت میں تھرسڈے کی بھی ایک فضیلت ہمیں پتہ چلی. اس کے علاوہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الجمعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بہت کم ہوتا تھا، اٹ ریئرلی ہیپنڈ دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم wasn't fasting on Fridays. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا. لیکن فرائیڈے کی آف کورس اس سے فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ فرائیڈے کی بھی اپنی ایک آف کورس ڈے ہے اور برکت ہے، رحمت ہے. لیکن فرائیڈے کے بارے میں پھر بہت ساری روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید پرابلی روزہ نہ رکھنا بھی بیٹر ہو اور نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختص لیلۃ الجمعۃ بصیام بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ شب جمعہ کو عبادت کے لیے خاص مختص یعنی کہ سلیکٹ نہ کرو کہ تھرسڈے نائٹ ہی عبادت ہو رہی ہو یا کوئی خاص اہتمام کے ساتھ اسی دن کی عبادات کو سلیکٹ نہ کرو، مختص نہ کرو. اور پھر یوم الجمعہ کو روزے کے لیے یعنی کہ فرائیڈیز کو روزہ رکھنے کا معمول بالکل خاص نہ کرو کہ میں فرائیڈے کو ہی رکھوں گا. ہاں انلیس کسی کا کوئی ڈے ہے جیسے 13 آف مڈل آف دا منتھ میں کسی کا معمول ہے روزے رکھنے کا، یا کوئی اور دن کسی نے اگر بنائے ہوئے کہ اس دن میں روزے رکھوں گا اتنی ڈیٹس کو، اور وہ فرائیڈے کو آ جائے تو پھر اس صورت میں رکھے آف کورس وہ بندہ بھی. یہ بات کوئی ظاہر ہے آف کورس فرض یا واجب کی ایسی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس روایت سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ فرائیڈے کو خاص مختص کرنا کہ یہ کوئی بڑا دن ہے تو میں اسی دن رکھوں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع بھی فرمایا. اور پھر اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا بھی، تو ادھر وے کوئی منع نہیں ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے فرض واجب کا مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید پرابلی منڈے اور وینسڈے کو رکھنا بیٹر تھا بجائے فرائیڈے کے. لیکن خیر واللہ عالم. ایک دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر السبت ولا احد الاثنین ومن الشہر الاخر الثلاث والاربع والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک مہینے میں یعنی کوئی فکس معمول نہیں تھا، وہ ایک مہینے میں سیٹرڈے سنڈے منڈے روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر نیکسٹ منتھ کے اندر ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے روزہ رکھا کرتے تھے. تو پرابلی ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام ڈیز کی افضلیت اور ان کی ایک پتہ چل جائے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کی بھی روایات ملتی ہیں، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کی بھی روایات ملتی ہیں، سیٹرڈے سنڈے منڈے کی بھی، پھر فرائیڈے کی بھی، اور پھر منڈے تھرسڈے کی خاص طور سے بہت زیادہ روایت ملتی ہیں. تو تمام دن اللہ کے نزدیک افضل ہیں اور برکت والے ہیں، اور کسی بھی دن روزہ رکھنا آف کورس جائز اور وہ ہے اور برکت اور افضل اور رحمت کا ذریعہ ہوگا. تو کسی چیز سے ممانعت نہیں ہے. بہرحال تو یہ سب نفلی روزوں کا اہتمام کرنا انشاءاللہ سنت پر عمل کرنا ہی ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.